کیوں خارج کیا گیا؟ اچھا، اب اصل میں جو بحث ہم کر رہے تھے نا، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر امامت کی نصوص، چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمیں حدیث ثقلین یہ وہ ساری باتیں کر رہے ہیں، میں ابھی اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حدیث ثقلین آپ متواتر کہہ لیں، ہمارے نزدیک اگر بحث کریں گے تو ہم کہیں گے کہ جی پہلے تو اس کے اوپر ویسی جرا اور کلام بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہم ابھی اس میں اصل میں پڑھنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، پھر اس کے معنی میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس نصوص ہیں اس کو مطلب، تو ان میں بہت سے مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم ابھی اس میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہم صرف آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم بار بار رکھ رہے ہیں کہ اصول کافی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کثرت سے ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ اولاد حسن نے امامت کے مسلسل دعوے کیے، اولاد حسین نے امامت کی مسلسل دعوے کیے رضی اللہ عنہما. ان میں ایسا نہیں تھا. سب سے پہلے تو ہم نے کہا بنو عباس سے علیحدہ ہو گیا، انہوں نے امامت کے دعوے کیے. پھر محمد بن حنفیہ اولاد علی میں سے علیحدہ ہو گیا، انہوں نے امامت کے دعوے کیے. پھر آپ آ جائیں اولاد حسن میں سے، انہوں نے اولاد حسین سے امامت کے مسئلے میں اختلاف کیا، انہوں نے دعوے کی. ان سے اصول کافی جو ہے وہ کھری پڑی ہے. ہماری امامت کی جو سیریز آج کل چل رہی ہے اس میں کوئی 30 ایپیسوڈ کے قریب ہم نے یہی سارے اختلافات، تضادات اور کنٹرڈکشن دکھائی ہیں کہ امامت کا عجیب معاملہ تھا کہ اولاد حسن جو ہے وہ الزام لگا رہی تھی اولاد حسین پہ، اولاد حسین جو ہے وہ اولاد حسن کے اوپر الزام لگا رہی تھی. اب جیسے مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ محمد بن حنفیہ علیہ رحمہ جو ہے وہ ان کا اختلاف ان سے ہو جاتا ہے. اب ان کی وجہ سے ایک پورا جو ہے وہ فرقہ بھی بن گیا اہل تشیع کا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حسن، انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے امامت جو ہے دباؤ باقاعدہ ڈالا امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے اوپر، اور اپنے بیٹے کی امامت کے لیے انہیں مجبور کیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زید جو ہے انہوں نے اپنے بڑے بھائی محمد الباقر علیہ رحمہ ان کی امامت کا نہ صرف انکار کیا بلکہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی امامت کا دعویٰ بھی کیا. اور یہاں تک کہ ان کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے توجہ بھی دلائی کہ دیکھو امام وہ نہیں ہو سکتا جو گھروں میں جو ہے وہ عورتوں کی طرح پردے لٹکا کے بیٹھ جائے، اور ہماری عورتوں کی عزت پامال ہو رہی ہیں، ہم لوگ میدان جنگ میں جا کے لڑ رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد حسن کا جو کردار ہے وہ وہی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ادا کیا. مطلب جس مقصد کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نے جو امامت کا ایک وہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ امام کا کام ہے کہ جی ظالم کے خلاف کھڑا ہو، تو اولاد حسن یہی تو کام کر رہی تھی. اور وہ اولاد حسین کے پاس جا رہی تھی اور انہیں بار بار متوجہ کر رہی تھی کہ بھائی ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. اب حضرت زید جو ہیں یہ حضرت جو ہے وہ حسین کے پوتے بنتے ہیں ایک طرح سے علیہ الرحمہ. وہ اپنے بھائی کی امامت کے قائل نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ جو محمد الباقر کے جو شاگرد ہیں علیہ رحمہ، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے والد نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میرا بڑا بھائی امام ہے. میرے والد جو ہے وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کے گرم جو لقمے کھلاتے تھے روٹی کے، تو اس کو بھی پھونک مار کے میرے منہ میں ڈالتے تھے اور مجھے اس کی گرمی سے بچاتے تھے. تو اگر میرا بڑا بھائی امام تھا اور مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا، یعنی مجھے جہنم کی گرمی سے نہیں بچایا تمہارے قول کے مطابق، تو یہ میرے والد کی میرے ساتھ کیسی شفقت ہے. اس راوی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی وہ آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے کیونکہ آپ انکار کر کے جہنم میں نہ چلے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ انکار تو انہوں نے کر دیا. روایتیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جو ہے وہ امامت کا انکار کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسین بن علی بن حسن جنہیں حسین الفح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ پیج نمبر 350 پہ روایت ہے. موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کی امامت کا انہوں نے انکار کیا بلکہ انہیں اپنی بیعت کے لیے مجبور بھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مجبور نہ کرو. اچھا، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ جو نفس زکیہ کے نام سے معروف تھے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی امامت کا انکار کیا اور اپنی جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کیا. پھر جو عیسیٰ بن زید بن علی زین العابدین تھے، یہ تو اب حسینی ہے نا، عیسیٰ بن زید بن علی زین العابدین، ان کے بارے میں روایت آتی ہے، یہ لمبی چوڑی روایت ہے خدیجہ سے علیہ رحمہ. وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے کہا تھا کہ آپ بیعت کریں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کی، اولاد حسن میں سے، اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو میں آپ کا منہ توڑ دوں گا، اور انہوں نے قید بھی کیا. اچھا، اس قسم کی روایتوں سے اصول کافی جو ہے وہ بھری پڑی ہے کہ اولاد حسن اور اولاد حسین کا یہ جو جھگڑا چلا، ایون کہ اولاد حسین میں جو جھگڑا چلا، امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے جو ہے 4 بیٹوں نے امامت کا دعویٰ کیا. 3 کے دعوے تو ہمیں ویسی روایتوں کے اندر مل جاتے ہیں، چوتھے کے بھی مل جاتے ہیں. سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل نے امامت کا دعویٰ کیا، پورا فرقہ بن گیا اسماعیلیہ کے نام سے. اس کے بعد عبداللہ جو ہے وہ جو تھے اپنا افتح، جن کو افتح معروف کر دیا گیا، خیر بہرحال اس لیے کہ ان میں کوئی عیب نکالا جائے، چلیں بہرحال مان بھی لیا کہ ان میں کوئی عیب تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصول کافی کی روایت یہ کہہ رہی ہے 321 پہ کہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی وفات کے بعد سارے لوگ متفق ہو گئے تھے ان کی امامت کے اوپر، عبداللہ افتح کی امامت کے اوپر، وہ بعد میں واپس آئے ہیں. تو یہ روایت بھی 321 کے اوپر ہے. اچھا، سارے شیعہ کا اتفاق ہو گیا عبداللہ افتح کی امامت پہ، اور آج بھی بڑے شیعہ فقہا میں سے جو ہے وہ افتحی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں.
تو مطلب نس اگر اتنی واضح تھی تو لوگوں کو غلطی کیوں لگ رہی تھی؟ ان لوگوں کو جو امام کے فالوورز تھے، ان کے پاس بیٹھنے والے تھے، ساری زندگی ان کے ساتھ گزارنے والے تھے، انہیں یہ نہیں پتا چلتا تھا، ایک بھائی کو نہیں پتا چلتا تھا کہ کون بھائی امام ہے، چچا بتیجے کا اختلاف ہو رہا ہے، آپس میں کزن کا اختلاف ہو رہا ہے، تو اختلافات اتنے زیادہ امامت کے ہیں، تو اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمیں روایتوں میں آتی ہے کہ جی حسد کر رہے تھے، تو ساری جو ہے وہ اطرت فاطمہ کو ہم پھر گندا بنا دیں، ہم یہ کہیں کہ جی ساری جو ہے وہ حسد سے بھرے پڑے تھے۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ جی حسن اللہ یاری صاحب، جی آپ میری سن رہے باری ہے؟ جی سر سن رہا ہوں، میں شروع کروں؟ جی سر، آپ جو بھی اعتراضات اٹھائے ہیں جی سر، ڈاکٹر صاحب نے، آپ ان پر جواب دیں۔ شروع کریں، میں ٹائمر لگا دیتا ہوں۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شروع۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، الحمدللہ حدیث ثقلین کا اور حدیث سے آیا ہے مباہلہ کہ یہ انہوں نے کوئی رد پیش نہیں کیا، قرآن سے نص مانگ رہے تھے، ہم نے نص پیش کر دیا، اور میں نے جتنا کہہ دیا کہ بھائی جو نفس نبی قرآن کے نص کی روح سے جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے اس کی امامت متعین ہے، اور یہ نص ہے امامت پر، خلافت پر، اور حدیث ثقلین بہرحال رد کوئی پیش نہیں کر سکے، اور اپنے خلفاء کے لیے کوئی اور یہ ابھی تک یہ نہیں پیش کر سکے یہ بات کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کیسے کہتے ہیں کہ امامت پہ نص نہیں ہے؟ یا تو قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے، پیغمبر نے جھوٹ بولا نستجیر باللہ، یا تو آپ کا موقف باطل ہے۔ اگر الیوم اکملت لکم، اگر دین کامل ہے تو امامت پہ نص موجود ہے، تو آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ امامت پہ نص نہیں ہے؟ امامت پہ نص نہ ہونا یعنی پوری امت کو گمراہ، یہ کہتا ہے ان القرآن یہدی للتی، قرآن تو ہدایت کر لیتا ہے، تو آپ آ جائیں نا پاکستان میں انتخابات نہ کریں، اس کے بعد ہر ایم این اے کی سیٹ پہ قرآن رکھ دیں، قرآن کہتے ہیں قرآن ہمارا نمائندہ ہے، اور آپ کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے اسپیکر کے لیے بھی قرآن رکھ دیں، پرائم منسٹر کا عہدہ وہ بھی قرآن، صدر کے لیے بھی قرآن رکھ دیں، یہ قرآن ہدایت کر لیتا ہے، قرآن سے امام ہے، یہ سب کچھ چلا دے گا۔ تو بھائی یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ یہ کوئی عاقل اس کو کہتا ہے؟ بس ان کے پاس کیونکہ جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ جس موقف عدم النص، آپ کا موقف قرآن کے خلاف ہے، اور یہ واضح البطلان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دین کامل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاقل ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہادی بن کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے علاوہ اس مسئلے کو محمل رکھ دے، بیان ہی نہ کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب آتے ہیں اولاد ائمہ علیہ السلام کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ زید نے ابو خالد کابلی کے ساتھ یا مومن طاق کے ساتھ، انہوں نے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ بھائی میرے والد نے تو نہیں بتایا کہ میرے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام اللہ کے حجت ہے، یہ بالکل غلط پیش کر رہے ہیں اس حدیث کو۔ حدیث میں یہ ہے کہ خروج پر، یہاں پہ دو باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ تم آ جاؤ ہمارے ساتھ خروج کرو، مخاطب سامنے سے کہہ رہا ہے کہ میں صرف امام وقت کے ساتھ خروج کروں گا، اگر اس کے ساتھ کوئی خروج کرے تو وہ نجات پائے گا، اگر اس کے ساتھ کوئی خروج نہ کرے تو وہ نجات نہیں پائے گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے، اب یہ کہتا ہے کہ آپ کو میرے والد صاحب نے بتایا، مجھے نہیں بتایا، یہ جو بتانے والی بات ہے یہ خروج کی بات ہو رہی ہے، حرمت خروج کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ والد صاحب نے ان کو امامت کا نہیں بتایا۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ زید نے خود اقرار کیا، بارہا اقرار کیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کی، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے آنکھ اور ان کے نابینا ہونے کی کہانی کتاب کافی سے ذکر کیا، اس میں عبداللہ ابن عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا انکار نہیں کیا ہے، اس نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اس کی گفتگو تھی تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، لیلۃ القدر کو ملائکہ نازل، یہ کس پہ نازل ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا صرف پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے، آپ پہ نازل نہیں ہوتی۔ تو اس وقت ایک ملک آیا وہاں پر، فرشتہ ظاہر ہوا وہاں پر، عبداللہ ابن عباس کو وہ دکھائی نہیں دی ملک، لیکن عبداللہ کو پتہ چل گیا کیا پہ فرشتہ ہے۔ اس ملک نے عبداللہ کو اپنے پھر سے مبارک سے مارا ہے، اور اس کے آنکھیں اندھے ہو گئے کہ تم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فضیلت کا انکار کیا۔ تو عبداللہ ابن عباس ہمارے کتب میں امامت کے منکر نہیں تھے، انہوں نے ایک فضیلت کے انکار کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو سزا ملی تھی کہ فرشتہ آیا تھا، اس کے آنکھوں کو نابینا کیا تھا۔ اچھا، باقی ان کا یہ کہنا کہ بقیہ اولاد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں منحرف نکلے ہیں، ان کی بات درست ہے، منحرفین تھے، امامت کے مدعی تھے، ایسے لوگ تھے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، اس سے یہ نتیجہ یہ نکلتے ہیں کہ امامت پہ کوئی نص نہیں تھا۔ پہلی بات ہم تو یہ ثابت کر چکے ہیں کہ نص، امامت پہ نص نہ ہونا یہ ایک باطل چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین کامل و امامت پہ نص نہ ہو، یعنی ان کا اپنا جو مکتبہ فکر ہے وہ قابل دفاع ہی نہیں، یہ کوئی دفاع پیش نہیں کر رہا ہے۔
صرف یہ کہہ رہے ہیں اگر نص ہے تو اولاد ائمہ علیہ السلام نے فلان 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 نے انہوں نے امامت کا کیوں ادعا کیا؟ اس کا جواب سن لیں اچھی طرح سے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نشانیاں دنیا میں کتنی ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف سطحت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت ومن آیاته خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی آیت چاہیے نا کہ اللہ ہے، موجود ہے، ہر طرف دیکھو، خلق زمین و آسمان میں دیکھو اللہ کیا. ومن آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. اللہ کی آیت ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے. یہ اللہ کی نشانی ہر جگہ ہے، مجسم پہ تمام ہے. لیکن ابھی آپ آتے ہیں نا کہ کتنے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں ان کا عقل بھی ہے، یہ سب نشانیاں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ کی نشانیوں میں تو کوئی شک تو نہیں ہے لیکن وہ انکار کر رہے ہیں. اب جو لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں اس کے صفات میں کتنا اختلاف ہے بھائی. ان کے صفات میں، اللہ تعالیٰ کے صفات میں، بھائی وہ ہمارے بہت سارے دنیا کے سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ سب سے بڑا مذہب ہے کرسچن. جیزس کو اللہ کے بھی اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں کہ اللہ جیزس کی صورت میں نازل ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں. اس کے بعد آپ کے ہندو ہیں، کتنے اللہ ان کے پاس، کتنے بھگوان ہیں، حساب کرو، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بھگوان ہیں. اور بھائی اگر کوئی اشخاص ضلالت اور گمراہی پہ چلتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہدایت میں کوئی نقص ہے، ہدایت موجود ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب پھر مسلمانوں میں آ جاتے ہیں. یہ کتاب العرش ہے، یہ قبلہ صاحب یہ اہل حدیث ہیں، ان کا عقیدہ دیکھیے. کتاب العرش میں یہاں پہ ذہبی صاحب الدلیل علی ان اللہ تعالی فوق العرش فوق المخلوقات مباین للہ. اللہ تعالیٰ، میں نے اس کتاب کو اس لیے لکھا کہ اللہ آسمان میں سب چیزوں سے الگ ہے. وَإِنَّهُ أَنَّ عِلْمَهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. اللہ اگر ہم کہتے ہیں ہر جگہ ہے تو اس کے علم کی وجہ سے ہے. اچھا اس میں دیکھیں یہ صفحہ نمبر 115 میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں. روا عبداللہ ابن خلیفہ عن عمر بن الخطاب اتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ امرأة فقالت ادعوا اللہ ان يدخلنی الجنہ. ایک شخص آئی، ایک عورت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ سے دعا کرو کہ مجھے جنت داخل کرے. فقال فعظم الرب. نبی نے اللہ کی بڑی تعظیم کیا. ان کرسیہ فوق السماوات وانہ یقعد علیہ فما یفضل منہ الا 4 اصابع. کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ آسمان پر ہے، اس پہ وہ بیٹھتے ہیں، یقعد علیہ بیٹھتے ہیں، اور وہ سے اپنی کرسی سے چار انگشت بڑے اس میں سے باہر نکلتا ہے. اچھا هذا حدیث محفوظ من حدیث ابی اسحاق السبیعی سمع من غیر واحد من صحابہ واخرج حدیثہ. پھر وہ بہت سارے دلائل لے کے آتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. اب بھائی اور یہی بات اگر آپ کے اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھتا ہے نا، آپ کے اپنے اشاعرہ ماتریدی آپ کی تکفیر کریں گے، کہیں گے کہ یہ شرک باللہ ہے. جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح وہ آپ فخر رازی کی کتابوں میں جائیں نا اس کے شدت سے تکفیر کریں گے. آپ ابو الحسن عشری کے پاس جائیں، آپ ابو منصور ماتریدی کے پاس، کابر غزالی کے پاس جائیں. یعنی یہ اللہ ہے، اس کی ذات پہ بھی اختلاف ہے، اس کے صفات پہ بھی اختلاف ہے، اس کے وجود کا بھی انکاری بہت ہے. میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات بتا دیتا ہوں کہ فرقے کیسے بنتے ہیں. فرقے اس لیے نہیں بنتے کہ ہدایت نہیں ہوتی، اللہ کی جانب سے بیان نص نہیں ہوتا. میرے بھائی اچھی طرح سے جان لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ میں فرماتا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمْ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے اور انبیاء کے ساتھ کتاب بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے اختلافات ختم کریں، فرقے ختم ہو جائیں، لوگ ایک ہی راستے پہ آ جائیں. اچھا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اچھا انبیاء تو اختلافات ختم کرنے کے لیے آئے تھے، تو بعد میں اختلافات کیسے بنے، فرقے بنے؟ فرمایا کہ دین میں جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ وہی ہے جن کو دین ملا ہے. من بعد ما جاءهم البینات، بینات ان کے پاس تھے، بغیا بینہم، انہوں نے طلب دنیا میں حسادت کی وجہ سے، طلب دنیا کی وجہ سے اختلاف کیا. نہیں یہ کہ بینات تھے انہوں نے اختلاف کیا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تفسیر بیضاوی عبداللہ ابن عمر البیضاوی بہت بڑے مفسر ہیں اشاعرہ کے اور ماتریدیہ کے. اس آیت کے ذیل میں صفحہ نمبر 135 جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں
وما اختلف فيه دین حق میں اور کتاب میں کس نے اختلاف کیا ہے؟ الا الذین اوتوا، انہی لوگوں کے جن کو کتاب ملی انہوں نے اختلاف کیا، فرقے بنے. ای الکتاب المنزل لازالۃ الخلاف، وہ کتاب جو نازل ہوئی تھے کس لیے؟ اختلافات حل کرنے کے لیے. وعكسوا الامر فجعلوا ما انزل مزيجا للاختلاف سببا لاستحكامه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم حسدا بينهم وظلما لحرصهم على الدنيا، حسادت کی وجہ سے اور حرص دنیا کی وجہ سے. اچھا میرے پاس 35 سیکنڈ ہے، میں مزید اولاد ائمہ علیہ السلام کے متعلق بات کروں گا کہ یہ اس لیے نہیں ہوئے تھے، امامت کا ادعا انہوں نے نہیں کیا تھا کہ نص نہیں تھا 12 اماموں کے امامت پر، اس لیے کیا تھا کہ یہ طالب دنیا تھے. انہوں نے کہا تھا مصحف فاطمہ کے متعلق، سلام اللہ علیہ کے متعلق، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ قرآن نہیں ہے بھائی، اب اس کی